صلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ ایمان بالقدر کے حوالے سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تقدیر پر ایمان کس طرح ہوتا ہے اور تقدیر کے اس باب میں کون کون سی گمراہی اس امت کے اندر آ گئی تھی، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ تقدیر کے حوالے سے امت کے اندر دو قسم کی گمراہیاں امت میں آ گئی تھی۔ ایک کی ابتدا صحابہ کرام کے دور کے آخر سے شروع ہوا تھا، جنہوں نے تقدیر کی نفی کی تھی، بلکہ شروع میں انہوں نے اللہ کے علم کی بھی نفی کی تھی، قدرت کی نفی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انسان اپنے اعمال کے خالق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے خالق تو ہیں، لیکن انسان کے عمل کا اللہ خالق نہیں، انسان اپنے عمل کے خالق ہیں۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آپ کی اس میں؟ اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نفی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کی نفی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شروع میں انہوں نے علم کی بھی نفی کی، اور انسانوں کو اپنے افعال کا خالق مانا۔ تو گویا کہ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکوت کے اندر کچھ ایسے کام بھی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کچھ ایسی چیز بھی موجود ہے جس کے اللہ خالق نہیں ہے۔ گمراہ فرقے تھے، صحابہ کرام نے ان پر رد کیا اور ان کی حقیقت کو بیان کیا۔ اس کے 100 سال گزرنے کے بعد ان کے رد عمل کے طور پر ایک اور فرقہ ظاہر ہو گیا، جنہوں نے بالکل دوسرے سائڈ پہ جا کر کہا کہ تقدیر کے سامنے انسان مجبور محض ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں تو بندے بیچارے کا کیا قصور؟ تو اللہ نے لکھ دی ہیں تو مطلب ہے اللہ اس پہ راضی ہے، تو اس پر سزا تو نہیں بنتا ہے نا۔ اللہ نے لکھ دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس تقدیر پہ راضی بھی ہیں، تو اس پہ سزا کیوں دیا جائے؟ یہ بھی ایک گمراہ عقیدہ ہے۔ اس کی گمراہی کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور ان کی بہت سارے شبہات کا جواب بھی دیا تھا۔ ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہیں کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا کہ حضرت آدم کا حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا حضرت آدم سے کہ تو آدم وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور روح بھی پھونکا، اور فرشتوں سے کہا اس بندے کو سجدہ کر لیں، جنت میں بھی بسایا، اور پھر تمہارے گناہ کی وجہ سے ہم جنت سے باہر آ گئے، یہ کیا ہوا؟ حضرت آدم کو ملامت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے اس طرح کہا۔ تو حضرت آدم نے کہا تو موسیٰ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا ہے، رسالت سے بھی نوازا ہے، اپنا کلیم بنایا ہے، اور تورات کے الواح آپ کو تھما دی، اور قریب کر کے آپ سے بات بھی کیا۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ تورات کب لکھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ آپ کی پیدائش سے یا آپ کی خلقت سے 40 سال پہلے تورات لکھی ہوئی تھی۔ تو تورات میں کیا یہ بات موجود تھی کہ آدم اس طرح کا کام کرے گا تو اس کو جنت سے نکال دیا جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں، تورات میں لکھی ہوئی تھی، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں بسائے گا، جنت سے نکال دے گا، اور اس طرح کا کام کرے گا، یعنی درخت سے کھائے گا۔ تو حضرت آدم نے کہا تو مجھے ملامت کیوں کرتے ہو ایک ایسے عمل کام کے کرنے پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر لکھ دی تھی میری خلقت سے 40 سال قبل؟ تو یہ جبریہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے یہاں اپنے عمل پر تقدیر سے مطلب استدلال دیا کہ چونکہ لکھا ہوا تھا تو میری کیا گناہ ہے، میری کوئی غلطی نہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم بھی کہیں چونکہ اللہ نے لکھا ہے تو ہم مجرم کیوں ٹھہرے، اس کا حق ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ ان کا ایک شبہ ہے، اور شبہ کا جواب یہ ہے، ایک قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، تقدیر کے ذریعے مصائب پر آپ دلیل لے سکتے ہیں، مطلب مصائب کو جھیلتے وقت یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ لکھا ہو اس لیے مصیبت مجھ پر آ گئی، لیکن گناہوں پر آپ تقدیر سے استدلال نہیں لے سکتے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، مثلا اللہ سمح اللہ آپ کی کاروبار تباہ ہو گئی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور حقیقت بھی ہے
کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دی تھی میرے بارے میں تو مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے بیٹا نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، تو چونکہ اللہ نے لکھ دی تھی تو مجھے صبر کرنی چاہیے۔ مصیبتوں کے وقت تقدیر کا سہارا لے کے آپ اپنے مصیبت کو کم کر سکتے ہیں، لیکن تقدیر کا بہانہ بن کے تقدیر کا بہانہ کر کے آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ آدم اور موسیٰ کے قصے کے اندر آدم نے کیا اپنے گناہ کے لیے تقدیر کو دلیل بنایا، یا اپنی اس مصیبت کے اپنے اوپر جو مصیبت آئی تھی جنت سے نکالنے کی مصیبت تھی؟ یہ آواز کیا ہے؟ ذرا کم کریں، تشویش ہو رہی ہے۔ میری آواز مجھے دوبارہ واپس آ رہی ہے نا؟ ہاں اچھا، نہیں پہلے نہیں تھے، ہماری سے پہلے نہیں، شروع میں نہیں تھا ابھی، چلو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا حضرت موسیٰ سے کہا چونکہ اللہ نے لکھ دی تھی اس لیے میں نے گناہ کی تھی؟ یعنی گناہ کرتے وقت تقدیر کا سہارا لیا جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکالنے کی مصیبت تھی نا، اس پر تقدیر کا سہارا لیا، کیونکہ اللہ نے لکھ دی تھی تو میں نکل گیا ہوں۔ مصیبت کو کم کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لے، یہ صحیح ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ الاستدلال بالتقدیر علی المعائب درست نہیں ہے، لیکن علی المصائب درست ہے۔ مطلب بندے پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دی اس لیے میرے پر مصیبت آئی ہے تو میں صبر کروں گا، تو آپ نے تقدیر کے ذریعے اپنی مصیبت کو کم کیا، یہ درست عمل ہے نا؟ درست عمل ہے۔ آدم نے یہی کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، میرا اور تمہارا جنت سے نکال دینا یہ کیا تھا؟ ایک مصیبت تھی نا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے لکھ دی تھی تو یہ ہو گیا، تو مصیبت کو کم کرنے کے لیے تقدیر سے دلیل لیا، یہ جائز عمل ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ بلکہ مسلمانوں پر مصائب، ایمان بالقدر مسلمانوں پر مصائب کم کرتا ہے۔ مسلمان پریشان نہیں ہوتے ہیں مصائب کے وقت، ان کو تسلی ملتی ہے، ان کو سکون ملتی ہے، کیونکہ ان کا تقدیر پر ایمان ہے۔ لیکن آدم نے یہ نہیں کہا تھا کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا اس لیے میں گمراہ ہو گیا ہوں، میری کوئی غلطی نہیں۔ اگر کوئی گناہگار کہے نا، جس طرح جبریہ کہتے ہیں، جبریہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری گمراہی کو بھی اللہ نے لکھ دی ہے تو ہم مجبور ہیں محض ہیں، اللہ نے جب لکھ دی ہیں اللہ راضی ہیں تو ہماری کیا غلطی؟ اپنے گناہوں پہ اپنے گناہوں کے جو بوجھ ہیں اس کو دوسرے کے ذمہ لگانے کے لیے اور اپنے آپ کو بری ٹھہرانے کے لیے تقدیر کا سہارا لیتے ہیں، یہ درست عمل نہیں۔ گناہگار یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھ دی ہے تو میں گناہ کر رہا ہوں تو میری کیا غلطی؟ اللہ نے لکھ دی ہیں، اللہ نے اپنا علم لکھ دیا تھا، اللہ نے جو لکھی ہیں وہ کیا تھا؟ اللہ کا علم تھا، اور تمہیں اختیار بھی دیا تھا کہ یہ تم کام کر بھی سکتے تھے، چھوڑ بھی سکتے تھے، اور تم نے ایک کام کر لیا تو تم گناہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ اللہ کے لکھنے سے تم اپنے اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، گناہ کے اس اثر سے، گناہ کے اس عقاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ بات تھوڑا باریک ہے، اگر آپ کی سمجھ آ گئی تو ٹھیک، ورنہ میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ جبریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جبریہ کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان تقدیر کے سامنے مجبور محض ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی سزا صادر ہو تو اس لیے صادر ہوا ہے تو اللہ، کیونکہ اللہ نے لکھ دی ہے، تو انسان کی کیا غلطی؟ اور جب اللہ نے لکھ دی ہے تو اللہ کو یہ بات پسند بھی ہوگا، تو ہماری کیا غلطی؟ انسان اس کو مجبور محض سمجھتے ہیں اور مقدر ہونے کو، تقدیر کو اللہ کی محبت سے جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نے لکھ دی ہیں تو اللہ اس سے راضی بھی ہوں گے۔ دو باتیں یہاں غلط ہیں۔ پہلی بات کیا غلط ہے؟ کہ انسان کو تقدیر کے سامنے مجبور محض سمجھنا غلط ہے۔ انسان تقدیر کے سامنے مجبور محض نہیں، بلکہ انسان کو بھی اللہ نے قدرت اور ارادہ دیا ہے۔ اگر کسی کام میں انسان مجبور محض ہو، اس کا قدرت نہ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں پکڑیں گے۔ لیکن اعمال کا تعلق انسان کے اپنے قدرت ارادے سے ہے نا، آپ نیک کام بھی کر سکتے ہیں، برا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ رستہ بھی دکھایا ہے، یہ رستہ بھی دکھایا ہے، اس پر چلنے کی بھی آپ کو صلاحیت دی ہے، اس پہ چلنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ آپ نے اپنے مرضی سے اس رستے کو اختیار کیا تو آپ کو سزا ملے گی، اگر اس رستے پہ جاتے تو آپ کو جزا ملتے ہیں، جنت ملتے ہیں۔ لیکن اللہ نے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آپ یہ رستہ اختیار کریں گے، تو اللہ نے یہ لکھ دی کہ یہ بندہ یہ رستہ اختیار کرے گا، تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ لکھ دی ہے اس لیے میں نے اختیار کی؟ اللہ نے اپنا علم لکھ دیا ہے، لیکن اختیار آپ کو دی تھی، اور آپ کو پکڑ آپ کے اختیار پہ ہوگی۔ اچھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اپنے عقیدے پہ حضرت آدم کی اس قصے کو ہم نے دلیل بنایا کہ حضرت آدم نے یہ کہا کہ میری جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں مجبور تھا، تو اب
اپنے غلطی پہ تقدیر کو اپنے غلطی کے اس کے لیے بہانہ بنایا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چونکہ اللہ نے لکھ دی ہے تو میں بے گناہ ہوں. حضرت آدم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنے گناہ کا اقرار لیا، دعا سکھائی. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا. اقرار ہے آدم علیہ السلام کے. جبریہ کی طرح گناہوں سے انکار حضرت آدم نے نہیں کہا. لیکن موسیٰ کے ساتھ جب بحث ہوئی تو حضرت آدم نے تقدیر کا جو سہارا لیا تھا وہ گناہوں پہ نہیں لیا تھا بلکہ مصیبت پہ لیا تھا. یعنی جنت سے نکال دینا ایک مصیبت ہے آدم کے لیے اور آدم کے اولاد کے لیے، ہم سب کے لیے. تو یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لکھ دی ہے، تو اس کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو مصیبت کے وقت تقدیر سے استدلال لینا اپنے مصیبت کی حدت کو کم کرنے کے لیے درست عمل ہے. لیکن گناہ کے وقت یہ کہنا کیونکہ لکھ دیا ہے اس لیے میں کروں تو میں بے گناہ ہوں، یہ غلط ہے. فرق ہے ان دونوں میں، فرق سمجھیے آپ لوگوں نے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس واقعے کے اندر، جس واقعے کے تذکرہ حدیث میں ملتی ہیں، اپنے گناہ پر اپنے آپ کو بے گناہ مقرر کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا نہیں لیا تھا جس طرح جبریہ والا کرتے ہیں، بلکہ حضرت آدم نے خود کہا میں گناہگار ہوں اور میں ظالم ہوں. بلکہ اس نے کہا تھا یہ جو مصیبت ہم پر آ گئی ہیں جس کے بارے میں تو مجھے ملامت کر رہے ہیں موسیٰ، مصیبت ہم سب پہ آ گئی ہیں، تو اس مصیبت پہ مجھے ملامت کر رہے ہیں، تو اللہ نے لکھ دی تھی تو میرا کیا بس چلے گا. تو مصیبت پر تقدیر سے استدلال دی تھی، گناہوں پر تقدیر سے استدلال نہیں لی تھی. تو مصیبت پر تقدیر سے استدلال لینا یہ اچھا عمل ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت سب اس کے قائل ہیں. لیکن ہم تمہارے کس بات میں مخالفت کرتے ہیں؟ اس بات میں مخالفت کرتے ہیں کہ تم کہتے ہیں کہ بندہ تقدیر کے سامنے مجبور محض ہے، تو اگر گناہ بھی کرے تو وہ بے گناہ ہے. یہ غلط ہے. اور حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ میں بے گناہ ہوں، میری غلطی نہیں، یہ نہیں کہا. تو یہ واقعہ تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں بنے گا، یہ واقعہ ہمارا دلیل بنے گا، اہل سنت والجماعت کا دلیل بنے گا کہ مصیبتوں کے وقت آپ تقدیر سے استدلال لے کر مصیبت کی شدت کو اپنے آپ پر کم کر سکتے ہیں. اسی لیے مصیبت کے وقت نبی پاک میں کیا دعا سکے ہمیں؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے کر دیا، تو تم اس پہ صبر کریں. تو مصیبت کے وقت اگر انسان یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لکھ دی ہے تو میری کیا مرضی چلے گی، اس سے انسان کے اندر جو مصیبت کی حدت ہے، سختی ہے، وہ کم ہو جائے گی. یہ اچھا عمل ہے. لیکن جبریہ کا ہمارے ان سے جھگڑا اس باب میں نہیں، مصیبت کے باب میں نہیں، گناہ کے باب میں ہے. اور حضرت موسیٰ کا جو استدلال تھا حضرت آدم کا، وہ گناہ کے باب میں نہیں تھا، مصیبت کے باب میں تھا. تو یہ قصہ ہمارے لیے دلیل بنے گا، تمہارے لیے دلیل نہیں بنے گا. اچھا، بات سمجھ گئی؟ نہیں سمجھی تو اس مسئلے کو سوال کر سکتے، اس مسئلے پہ. ہاں، اللہ عالم، يمكن اسراء معراج کے موقع پر ہو یا اس سے پہلے ہو یا اس میں بات ہو، نظر میں ہو، اللہ عالم. اچھا، ابھی ہم نے گمراہ فرقوں کا عقیدہ تقدیر کے حوالے سے بتا دیا. تو اہل سنت والجماعت کا اس باب کے اندر کیا عقیدہ ہے، اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے مؤلف نے یہاں 3 ائمہ کرام کا اقوال ذکر کیا ہے. اس میں ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، امام طحاوی ہے اور ابو جعفر اصفہانی غالباً. تو ہم شیخ الاسلام کا کلام یہاں پڑھ لیں گے اس میں، جس نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے. تقدیر کے بعد میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان لے آنا ضروری ہے. اور اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام کہتے ہیں مذہب اہل سنت والجماعت فی هذا الباب، اس باب کے اندر اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ما دل علیہ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت پر، کتاب و سنت جس بات پہ دلالت کریں اس پر ہم ایمان لے آئیں گے. اچھا، اور یہ عقیدہ سابقین اولین کا بھی ہے، مہاجرین انصار کا بھی ہے، الذین اتبعوہم باحسان کا بھی ہے. وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اعیان کے بھی خالق ہے اور ان کے صفات کے بھی خالق ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے بھی خالق ہے، انسانوں کے اعمال کے بھی خالق ہے. تو اس سے کس چیز کی نفی ہو گئی؟ ان لوگوں کی بات کی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں اللہ انسان کے تو خالق ہیں لیکن انسان کے اعمال کے خالق انسان خود ہیں. اس کی نفی ہوگی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، انسان کے بھی خالق ہے، انسان کے اعمال کے بھی خالق ہے. اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا شَاءَ كَانَ وَلَمْ يَشَأْ يَكُنْ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا. فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. کوئی چیز اللہ کے مشیت اور قدرت کے برعکس واقع نہیں ہوتا.
لا यमतनिउ अलैहि शैउन शाअहु, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को चाहे कोई उसको रोक भी नहीं सकता। बल हुवल कादिरु अला कुल्लि शै, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर शे पर कादिर है। वला यशाउ शैअन इल्ला वहुव कादिरुन अलैहि, किसी चीज़ को जब अल्लाह चाहता है तो उस पर कादिर भी होता है। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला कोई और चाहे और वाकई कोई और चीज़ हो, जिस तरह जब ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं चाहा था लेकिन ये हो गया, इस तरह नहीं मुमकिन। अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही के अंदर सिर्फ वही चीज़ वाक़ई होगी जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। अच्छा, और हमारा अक़ीदा है अहले सुन्नत जमात का, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हर चीज़ पर मुहित है। अल्लाह तबारक व तआला माकान को भी जानते हैं, माकान जो चीज़ माजी में होगी है, वमा यकून को भी जानते हैं जो अभी हो रहे हैं, वमा सौफ यकून को भी जो मुस्तक़बिल में भी होंगे उसको भी जानते हैं, वमा लम यकुन लौ कान कैफ यकूनु, मुस्तक़बिल में माजी में वाक़ई ना होने वाले ऐसे वाक़यात को भी जानते हैं, अगर वाक़ई हो तो किस तरह वाक़ई हो, इसकी तफसील हमने शुरू में मिसालों के साथ बताई है। और हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के तकदीर लिखने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ की तकदीर लिखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अजल भी लिख दिए हैं, अमल भी लिख दिए हैं, और उनके शक़ी होने का और सईद होने का, नेक बख्त होने का, बदबख्त होने का, जन्नत में जाने का, जहन्नम में जाने का, सब का फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी है। फ़हम युमिनून बिख़ल्क़िही लिकुल्लि शै, मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का खालिक है, और व क़ुदरतिही अला कुल्लि शै, हर चीज़ पे कादिर भी है। व मशीअतिही लिकुल्लि मा शा, जिस चीज़ को चाहे अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ पे, लिकुल्लि मा कान, जो चीज़ हो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से ही होता है। व इल्मिही बिल अशिया क़ब्ल अन तकून, अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ के वाक़ई होने से पहले उसके बारे में जानता है। क़दरिया कहते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला गुनाह करने के बाद अल्लाह को पता होता है कि बंदा गुनाह करता था, उस गुनाह के वाक़ई होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला को इल्म नहीं था, ये बात नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों के कामों को उसके वाक़ई होने से पहले भी जानता था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म के मुताबिक उसका फैसला भी किया था और उस फैसले को लिख भी लिया था। फिर कहते हैं सलफ़ उम्मत और तमाम अइम्मा दीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने अमल का हुक्म दिया है, अमल का हुक्म दिया है, नेक काम करने का हुक्म दिया है, बुराई से उनको रोका है। तो नेक काम का करना उन पे ज़रूरी है, बुराई से रुकना उन पे ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नेक काम करने वालों के लिए सवाब का वादा किया है और बुरे काम करने वालों के लिए सज़ा की धमकी रखी है। तो इन सब को मानना हम सब के लिए ज़रूरी है। और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कोई हुज्जत अल्लाह पर कोई नहीं, मतलब किसी को कोई अल्लाह तबारक व तआला पर कोई हुज्जत नहीं बना सकते हैं किसी वाजिब को तर्क करके। यानी कोई ये बहाना बना के वाजिब तर्क कर लें कि अल्लाह ने लिख दी हैं तो मैं क्या करूं, और फिर नमाज पढ़ना छोड़ दें तो बेगुनाह होगा, इस तरह नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको वाजिब का करने का कहा, नमाज पढ़ने का कहा, और कहें अल्लाह अगर ने लिख दी हो तो मैं नमाज ना पढ़ूंगी तो क्या होगा, जिस तरह हमने कहा ना, तुम्हें क्या पता अल्लाह ने क्या लिखी है, अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है, तुम्हें करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो तुम जिम्मेदार होंगे। अगर कोई बुरा काम करेगा और तकदीर से वो इस्तिदलाल करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी थी तो मैंने ये काम किया तो इसलिए मैं गुनाह हूँ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इल्म लिख दिया था और तुम्हें कहा था ये काम ना करें, और तुम्हें ना करने के भी इख्तियार दिया था, लेकिन तुमने इसके बावजूद अपने इख्तियार से इस बात को कर लिया था। तो हुज्जत सारे अल्लाह के लिए अपने बंदों पर है, बंदों की कोई हुज्जत अल्लाह पर नहीं चलेगी। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, अइम्मा अहले सुन्नत का, कि वो क़ज़ा और क़दर दोनों पर ईमान रखते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। वअन्नहु मा शाअ कान व मा लम यशअ लम यकुन, जो चाहे वही होंगे, जो न चाहे वो नहीं होंगे, जिसको चाहे अल्लाह हिदायत देता है, जिसको चाहे अल्लाह गुमराह करता है। लेकिन इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को भी मशीयत दी है और इरादा दिया है, और बंदे अपने मशीयत और इरादे से नेकी का रास्ता भी इख्तियार करता है, बुराई का रास्ता भी इख्तियार करता है, और बंदों की पकड़ उनकी इस मशीयत और इरादत के मुताबिक किए हुए अमल पे होंगे। ये है अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा। तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा क़दरिया के अक़ीदा के खिलाफ है, जो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला को इल्म नहीं था, इंसान अपने अमाल के खुद खालिक हैं, और जबरिया के भी अक़ीदे के भी खिलाफ है, जो इंसान को तकदीर के सामने मजबूर महज समझते हैं। ये दोनों अपोजिट अक़ीदा है, और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा इन दोनों के दरमियान बिल्कुल वसती अक़ीदा है। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा इन दोनों के दरमियान वसती अक़ीदा और हक़ पर मबनी अक़ीदा क्यों है? क्योंकि देखें इन दोनों में इस बाब के अंदर दो फ़िरक़े हैं ना, क़दरिया और जबरिया।
قدریہ تقدیر کی نفی کرنے والے، اللہ کے علم و قدرت کی نفی کرنے والے، جبریہ انسان کو تقدیر کے سامنے مجبور محض سمجھنے والے، انہوں نے تقدیر کی نفی کی، انہوں نے تقدیر کی بہت زیادہ احترام کی اور انسان کے عمل کی نفی کی. دو اپوزٹ چیزیں ہیں. ان دونوں فریقین کی ہیں. کچھ باتیں درست ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں. تو اہل سنت والجماعت نے ان کی درست باتوں کو لے لیا، غلط باتوں کو چھوڑ دیا. ان دونوں فریقوں نے حق کو ایک زاویے سے دیکھا تھا، ایک آنکھ سے دیکھا تھا. تو کچھ باتیں ان کے درست ہیں اور کچھ باتیں ان کی اپنی بناوی ہیں جو کہ غلط ہے، کتاب و سنت سے متصادم ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت ان کی جو اچھے باتیں ان دونوں فریقین کی اس کو لے لیتے ہیں، ان کی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی ایسے باتوں کو جو کتاب و سنت کے متصادم ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا قدریہ نفاہ، انہوں نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر گناہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انسان گناہ بھی کرتا ہے نا، انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر گناہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول انسان کے عمل پہ نہیں ہے، انسان خود اپنے عمل کے خالق ہے. اور اگر انسان کے عمل کرنے سے پہلے اللہ کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، یہ گروہ کا کہنا تھا. بعد میں انہوں نے کہا اللہ کو علم تھا لیکن اللہ کا کنٹرول نہیں تھا. تو یہ بات ان کا غلط ہے. یعنی مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ اللہ کی مملکت کے اندر، اللہ کی سلطنت کے اندر، اس دنیا کے اندر کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ تاکہ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. وہ سمجھتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہم کہوں، اگر ہم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی تھی کہ میں جہنمی ہوں اور میں نے جہنمی والا عمل بھی کیا تو میری کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ تو اگر میں کہوں اللہ کا اس کا علم تھا تو اللہ ظالم ٹھہرے گا. تو اللہ کو ظلم سے بچانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو علم ہی نہیں تھا، یا کہوں گا اللہ کا علم تھا لیکن اللہ کا قدرت نہیں تھا میرے عمل پہ. یہ اللہ کو ظلم سے بچانے کے لیے ان نے یہ کام کیا. تو اللہ ظلم سے پاک ہے، اس بات تک درست ہے. لیکن یہ کس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں، علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا مجھے علم ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب علم ہے، لکھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر لکھی ہوئی چیز پر راضی ہے. کافر کے کفر سے اللہ راضی ہے؟ نہیں راضی ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کافر ہے اور یہ کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو لکھ دیا ہے. تو یہ کہاں بات درست بنے گا کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہے تو اس لیے میں کفر اختیار کر رہا ہوں تو میں بے گناہ ہوں؟ تو وہ تو گناہ گار ٹھہریں گے نا، کیونکہ اللہ نے تمہارا عمل لکھ دیا ہے اور تم نے یہ راستہ اپنے مرضی سے اختیار کیا. تو یہ باپ ان کا غلط تھا. اسی طرح قدریہ کا انسان کو عمل کے سامنے، تقدیر کے سامنے مجبور محض سمجھنا بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو خود اختیار دیا تھا. اسی لیے اگر آپ ارادہ کونیہ اور شرعیہ کو سمجھ لیں اور انسان کی قدرت اور اللہ کی قدرت کے اندر فرق کو سمجھ لیں، انسان کی قدرت اللہ کی قدرت کے تابع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی بھی ہے. انسان با اختیار ہے. اگر انسان اپنے اختیار کے مطابق گناہ کریں گے تو اس کو سزا دیا جائے گا، ایسا تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ انسان کی اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، جو بھی کریں گے انسان بے گناہ ہے، یہ کس نے کہا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق شیطان اور اللہ کے ولی دونوں ایک ہی برابر مقام پہ ہوں گے، کیونکہ اس کا بھی اختیار نہیں، اس کی بھی اختیار نہیں. انہوں نے مطلب اس عقیدے کے ذریعے تمام بے گناہوں کو ایک کھلی چھٹی دے دی. جس طرح میں نے قصے بیان کیا تھا، وہ جبری آ گیا تھا اپنے بیوی کے پاس زنا کر رہا تھا، تو اس نے کہا میری کیا غلطی ہے، اللہ نے لی تھی تو میں نے کر دیا. تو اس نے کہا اعوذ باللہ، تو تمہارے بڑے اچھی دی ہے، تو نے میرا عقیدہ بچا دیا. تو پوری مطلب گناہوں کی ایک بہت خطرناک راستے مطلب دروازہ کھول رہے ہیں اس کے ذریعے. تو ان کا عقیدہ بھی اس حساب سے غلط ہے. اچھا، آخر میں اس عقیدے سے بچنے کے لیے جو میں نے شروع میں بیان کی تھی شاید عصر کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کی دو قسم، ایک ارادہ کونیہ ہے، ایک ارادہ شرعیہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق ہے. فرق کو سمجھنے سے ان کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بن جائے گا. یہ ہیں تقدیر کے حوالے سے گمراہ فرقوں کا عقیدہ اور ان کے کچھ شبہات پر رد. آخر میں اگرچہ اس مباحث کو ہم نے شروع میں پڑھ لی تھی، تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد، لیکن ہم مختصراً یہاں اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے، ذکر کر لیں گے. لیکن ہم نے اس دن شاید تقریباً 15-20 فوائد بتائے تھے اس کتاب کے سے باہر بھی، لیکن ہم ابھی اس کتاب کے اندر جو فوائد مؤلف نے بیان کی ہیں اسی پہ اکتفا کریں گے. تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے چھٹا رکن ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لے آئے تو جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نہ فرض نماز قبول کریں گے نہ نفل نماز قبول کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کو نہ ماننے والوں کے خلاف ان کو پہلے قدریہ کہا، ملعون کہا، اور کہا کہ امت کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، اگر اس طرح کے ہوں تو ان سے سلام بھی نہیں کرنا، اگر وہ بیمار ہو تو ان کی بیمار پرسی بھی نہیں کرنا، کیونکہ ان کے ذریعے ایک گمراہی کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا. تو تقدیر پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کے سینکڑوں فوائد ہیں.
اگر ہم تقدیر کے باب میں گمراہ ہونے والے لوگوں کے عقائد کو دیکھیں تو تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ شرک سے بچ جائیں گے، کیونکہ تقدیر پر ایمان نہ لے آنا یا غلط انداز میں ایمان لے آنا انسان کو شرک تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ قدریہ جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے خالق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تو خالق ہے، لیکن انسان اپنے عمل کی خالق ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی انہوں نے خالق مان لیا، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں خالق نہیں۔ اللہ خالق کل شیء واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ شرک تک پہنچ رہا تھا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجوسی کہا، اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ماننے والے۔ تو تقدیر پر اگر آپ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ایمان لیں گے تو اس قسم کے شرک سے بچ جائیں گے۔ اچھا، تقدیر پر ایمان لانے سے مصیبت کے وقت آپ زیادہ پریشان بھی نہیں ہوں گے، خوشی کے وقت آپ حد سے زیادہ خوش بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ کوئی مصیبت تم پر پہنچتی ہے، یہ تم پر پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دی تھی، مقدر تھی۔ کیوں؟ تقدیر پہ لکھنے کا اور اس کو ہمارے لیے بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، کسی چیز کو نہ پانے سے تمہیں زیادہ پریشانی نہ ہو، یعنی مصیبت کے وقت تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ تمہیں جب علم ہوگی کہ اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے بارے میں لکھ دی ہے، مجھے اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ جب تمہارا یہ ایمان ہوگا تو تمہارے اوپر جو مصیبت ہوگی وہ کم ہوگی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں نوازیں تو تمہیں زیادہ خوشی بھی نہیں ہوگی۔ جو تمہیں نوازا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، تمہارے قابلیت کی وجہ سے بھی نہیں، بلکہ اللہ کی اپنی فضل ہے۔ اللہ نے بہت سارے تم سے بھی قابل لوگوں کو محروم رکھا اور تمہیں نوازا، تو اس لیے خوشی کے وقت اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس وقت ممکن ہے جب آپ تقدیر پر ایمان لاتے ہوں گے۔ اگر آپ پر تقدیر کا ایمان نہ ہو، اگر تقدیر پر آپ کا ایمان نہ ہو تو قارون کی طرح کہیں گے کہ مجھے یہ مال اپنی قابلیت کی وجہ سے ملی، اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو خوشی کے وقت خوشی کی بھی ایک حد رہے گی، اور پریشانی کے وقت پریشانی کی بھی ایک حد رہے گی۔ کب؟ جب آپ کا تقدیر پر ایمان ہو۔ تقدیر پر ایمان رکھنے سے انسان اپنے عمل کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا بھی عمل کرنے کی توفیق مل جائے، 5 ٹائم کے نمازی بن گیا، دینی کام کرنے لگ گیا، 2-4 رکعت تہجد پڑھنے لگ گیا، تو اپنے آپ کو بڑا فنا خان سمجھنے لگ گیا کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، باقی سب۔ تمہیں اس بات کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق چھیننے کی بھی قائل ہے نا، قادر ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محتاج ہے؟ نہیں۔ تمہارے نماز کے محتاج ہے؟ نہیں۔ تمہارے عبادت کے محتاج ہے؟ نہیں۔ لیکن اس نے اپنی فضل سے آپ کو توفیق دی ہے، تو اس پر شکر کریں، اس پر گمنڈ نہ کریں۔ تو انسان کے اندر یہ غرور جو ہے نا، انسان کا غرور ٹوٹ جائے گا کب؟ جب اس کو تقدیر پر ایمان ہو۔ اگر تقدیر پر نہ ایمان ہو تو اس کے اندر غرور رہ جائے گی۔ انسان کے اندر عجب آ جائے، غرور آ جائے تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان اگر گمراہ ہوتا ہے، اس کی گمراہی کی سب سے پہلی سبب کیا تھی؟ اس کے اندر غرور آ گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں افضل ہوں، یہ آدم مجھ سے کمتر ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ غرور آ گئی تھی۔ غرور کے توڑ تقدیر کا ایمان لانے میں ہے۔ اسی طرح مصیبتوں کا مقابلہ کرنا یا مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ تقدیر پر ایمان لے آنے والے ہوں تو بڑے بڑے مصائب کا، ابتلاءات کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جہاد کے میدان میں مجاہدین جب آگے بڑھتے تھے تو اور کفار ان کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں عدد میں بھی زیادہ تھا، سامان میں بھی زیادہ تھا، لیکن وہ صحیح طرح نہیں لڑ سکتے۔ مسلمان لڑتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تقدیر پر ان کا ایمان تھا۔ اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو مرنا ہے، نہیں لکھ دی تو میں نہیں مروں گا، تو جنگ کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ قوت کہاں سے آ گیا مسلمانوں کے اندر؟ خصوصاً جہاد کے میدانوں میں تقدیر پر ایمان سے آ جاتی ہے۔ تو تقدیر انسان کو مصائب اور مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ اس میں معروف ہے۔ جب موت آ گیا تھی اس پر، اس نے کہا میرے جسم میں کوئی ایک بارش بھی جگہ نہیں جس پر کوئی ضرب نہ لگی ہو، یا تلوار کی، یا نیزے کی، یا کسی اور ضرب کی، لیکن اس کے باوجود میں اونٹ کی طرح اپنے بستر پر مر رہا ہوں، اپنے جگہ پر مر رہا ہوں۔ فلا نعمت عین الجبنا، دیکھو اتنا زیادہ لڑائی لڑنے کے بعد بھی مجھے اللہ نے بچا لیا۔ تو
مطلب تلوار کے چمک کے خوف سے گھر میں چھپنے رہنے اور چھپ کر رہنے والے جو بزدل لوگ ہیں ان کے لیے بربادی ہو. تو یہ قوت مسلمانوں میں آ جاتی ہے تقدیر پر ایمان لانے کے بعد. یہ چند فوائد مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے تقدیر پر ایمان لے آنے کے حوالے سے. تو مختصراً میں پورے اس دورے کا خلاصہ بتا دوں گا جو لوگ بعد میں آئے نا ان کے لیے. تقدیر پر ایمان لے آنا واجب ہے. اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں نا، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. ایمان کے 6 ارکان میں سے 6واں رکن تقدیر پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لے آئے تو اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں، کیونکہ اس نے اسلام کی ایمان کی بنیاد کو نہیں مانا. اور اس بارے میں کتاب اور سنت کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں. تقدیر پر ایمان لے آنے کا مطلب تقدیر کے جو 4 مراحل ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے. ان 4 مراحل کو اگر آپ صحیح معنوں میں مانیں گے تو آپ کا تقدیر پر ایمان ہوگا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ماکان کو، جو ہو گیا، جو ابھی ہو رہے ہیں، جو مستقبل میں ہوں گے، جو نہیں ہوا اگر ہو جائے تو کس طرح ہوں گے. ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر کائنات میں کوئی چیز واقع ہونا ناممکن ہے. کوئی پتہ بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہلتا، کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا. اس پر ایمان ہونا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس علم کو کائنات کی تقدیر کے حوالے سے اپنے اس علم کو لکھ دیا. کتابت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے علم کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ علم کا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے علم کو کوئی محیط نہیں ہو سکتا. اپنے علم کے مخلوقات کی تقدیر کے حوالے سے جو اللہ کے علم تھے اللہ نے اس کو لکھ دیے. کب لکھی؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. اور وہ اپنے پاس محفوظ ہے. کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ کو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ الکتاب، ام الکتاب، کتاب مستور، کتاب مبین، بہت سارے نام ہیں قرآن کے اندر لوح محفوظ کے. نہیں، لوح محفوظ کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس میں سارے تقدیر موجود ہیں، ساری تقدیر موجود ہے. اچھا، لوح محفوظ کو اللہ نے لکھا، اس کے ساتھ اور بھی کچھ لکھائی ہیں تقدیر کے. اور کون سی لکھائی ہے؟ یہ لوح محفوظ کی لکھائی ایک عام لکھائی ہے نا، ساری مخلوقات کی تقدیر کی لکھائی ہے. اس کے باوجود اس کے علاوہ کچھ خاص لکھائیاں ہیں، خاص کتابات ہیں. ایک تقدیر عمری ہے جو کب لکھی جائے گی؟ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوں گے 4 مہینہ گزرنے کے بعد، 120 دن گزرنے کے بعد لکھی جائے گی. اس میں یہ لکھے گا کہ مرد ہوگا یا عورت، یہ جو بچہ ہے نر ہوگا یا مادہ، یا یہ شقی ہوں گے یا سعید، جہنمی ہوں گے جنتی، اس کا عمر کتنا ہوگا اور یہ کتنا کمائے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کا اجل کتنا ہوگا. یہ 4 باتیں لکھ دی جائے گی. یہ ہے تقدیر عمری. اور ایک تقدیر ہے تقدیر سنوی، سالانہ کتابت. یہ کب لکھی جائے گی؟ لیلۃ القدر سے اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب لوح محفوظ سے 1 سال کی تقدیر کو جدا کریں گے اور فرشتے کو حکم دیں گے اس کو لکھیں. تو ادھر سے جدا کرنے کے بعد فرشتے کو لکھنے کے بارے میں کہیں گے تو فرشتے لکھ دیں گے اور فرشتے کا علم ہوگا. یہ کتابت سنوی ہے. اور ایک کتابت ہے کتابت یومی. اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. اچھا، تیسرا مرحلہ ہے مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نافذہ ہے، یعنی جس چیز کو چاہے وہ ہو جاتا ہے، جس چیز کو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی نہیں ہوتا اللہ کسی چیز کو چاہے اور اللہ کو اس پہ قدرت نہ ہو. اللہ جس چیز کو کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کرنا چاہے اور اس پہ قادر نہ ہو. نعوذ باللہ، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں. جس چیز کو کرنا چاہے وہ کر گزرتے ہیں. اور دنیا میں صرف وہی ہوگی جو اللہ چاہتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. پوری کائنات مل کے اگر کسی کو نقصان پہنچانا نہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان، اور پوری کائنات مل کے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. تو اللہ کی مشیت پر ایمان. اور پھر ان چیزوں کا یعنی لکھی ہوئی اللہ کی مشیت جو اللہ کے علم کے مطابق لکھی تھی اس کا واقع ہونا، یہ 4 ارکان ہیں. اس کو اہل سنت والجماعت کس طرح مانتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ بھی دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہے وہ لکھی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق واقع بھی ہوگی. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، بعد میں علم ہوا ہو، جس طرح قدریہ کہتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہو جو کچھ چیزوں کو بناتا ہو. جس طرح قدریہ کہتے ہیں کہ انسان کے عمل کا خالق انسان خود ہے، اللہ نہیں. اللہ انسان کے بھی خالق ہے
اور انسان کے عمل کے بھی خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اچھا اس کے باوجود اہل سنت جماعت مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، یعنی اس پتے کی طرح نہیں جو ہوا سے ہلتے ہیں اپنے مرضی کے بغیر. نہیں، انسان ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک قدرت اور ارادہ دیا ہے. اس قدرت اور ارادے کے مطابق اگر کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرے گا تو وہ نیکی کا بدلہ ثواب سے دے گا، برا کام کرے گا تو اس کا بدلہ سزا سے دے گا، اور کام اس کی مرضی سے ہوگی. لیکن چونکہ اللہ کو پتا تھا یہ کام کیا کرے گا، نیک کام کرے گا یا برا کام کرے گا، بندہ کام اپنی مرضی سے کرے گا، اور اللہ کو شروع سے پتا تھا یہ کون سا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ نے لکھ دی تھی کہ یہ کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور یہ کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو تقادیر اللہ نے لکھ دی ہیں. لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی کو مجبور کرتا ہے اس کام کو کرنے کا، جس طرح جبریہ کہتے ہیں. یعنی اللہ نے جب لکھ دی ہیں تو مجبور ہیں تو میں بے گناہ ہوں. نہیں، اللہ کے لکھ دینے سے اس بات کا مطلب اللہ کا لکھ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس چیز پر راضی ہے. اللہ نے لکھ اس لیے دی ہے کہ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ تم یہ راستہ اختیار کر دیں گے، حالانکہ یہ راستہ اللہ کو ناپسند تھا، اور اللہ نے خود کہا تھا یہ نہ کریں. اللہ نے ہمیں شرک سے منع کی ہے نا قرآن کے اندر، برائی سے روکا ہے نا قرآن کے اندر، کیونکہ اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن اللہ کو پتا تھا اس کے وجہ تم اس کو کریں گے، تو اللہ نے اس کو لکھا ہے، تمہارے عمل کو لکھا ہے، تمہارے عمل کو اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے. تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ نے لکھ دی ہے تو میں بے گناہ ہوں. اللہ نے اپنا علم لکھا ہے. بے گناہ تم اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قدرت دی ہے، اور اپنے قدرت کے مطابق تم نے اپنی مرضی سے یہ گناہ کیا ہے. اگر تمہاری مرضی نہ چلتی ہوتی تو اللہ تمہیں کوئی حساب اس عمل کا نہیں کرتا. اور اس باب کے اندر دو فرقے مطلب گمراہ ہو گئے ہیں. سب سے پہلا فرقہ جو صحابہ کرام کے زمانے کے آخر میں نکلے تھے وہ تقدیر کی نفی کرنے والے ہیں. انہوں نے شروع میں اللہ کے علم کی نفی کی تھی. اللہ کو کسی بات کا خبر اس وقت ہوگا جب واقع ہوگا، اس سے پہلے اللہ کو خبر نہیں ہوگا. کیونکہ انہوں نے سوچا، ان کا یہ سوچ غلط ہے کہ اگر ہم کہیں اللہ کو علم پہلے سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی گمراہ کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے مجھے مجبور کیا. حالانکہ یہ بات لازم نہیں ہے. اور دوسرا فرقہ جو بعد میں گمراہ ہو گئے ہیں وہ ہیں جبریہ، جو انسان کو تقدیر کے سامنے مجبور محض سمجھتے ہیں. انسان تقدیر کے سامنے مجبور محض بھی نہیں، بلکہ انسان کو اللہ نے قدرت اور ارادہ بھی دیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سارے باتوں کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں کو سمجھ لیں. ارادہ اور مشیت اس کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے، ایک ارادہ شرعیہ ہے. ان دونوں کے درمیان فرق نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بھی وہی غلطی لگ جائے گی جو گمراہ فرقوں کو لگی ہے. ارادہ کونیہ وہی چیز ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کو پتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. ارادہ کہ جو ارادہ کونیہ ہے وہ ہو کے رہیں گے، لیکن ارادہ شرعیہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ حکم اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ ہے. لیکن اللہ کو پتا تھا فلان بندہ نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کے بارے میں لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ ارادہ کونیہ ہے، تو یہ نماز نہیں پڑھے گا. لیکن ارادہ شرعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے اس کو آرڈر ہے کہ نماز پڑھ لیں، مجھے یہ چیز پسند ہے، اور اس کو اختیار بھی دیا نماز پڑھنے کی بھی نہ پڑھنے کی. اپنے اختیار سے نماز چھوڑ لی تھی تو اس لیے مجرم ہوگا. اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجرم نہیں ہوں گے. تو ان حقائق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو گئے ہیں. لیکن اس باب میں سلامتی کس چیز میں ہے؟ سلامتی اس بات میں ہے کہ آپ کتاب و سنت کے ساتھ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، اس کو مانیں. کتاب و سنت سے نکل کر اپنے عقل کو لڑانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ کی قدرت کا اندازہ کسی کو پورے انداز میں نہیں ہوگا، اور تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز کو جاننے کے لیے کھوج لگانے کی کوشش نہ کریں. کتاب و سنت میں جو بات آتی ہیں اس کو سمجھیں، اور یہ نہ کہیں کیوں ایک سوال پیدا کرتے ہیں پھر چونکہ اس لیے ہو گیا کہ اگر اپنا عقل لڑاتے ہیں ایسے چیزوں میں جس تک عقل کا پہنچ ناممکن ہے. کیونکہ عقل انسان کا محدود ہے، جس طرح انسان کا کان محدود ہے، سمع محدود ہے، اور ہر باقی حواس محدود ہیں، اسی طرح عقل محدود ہے. جس طرح انسان اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح انسان اپنے عقل کو غیبی چیزوں میں نہیں دوڑا سکتا. اگر کوئی غیبی چیزوں میں عقل کو دوڑائیں گے، خصوصاً تقدیر کے بارے میں، تو انسان گمراہ ہوں گے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جو تقدیر میں بحث کر رہے تھے، اس میں بحث مت کرو، بلکہ اس کی باری آئیں تو چپ رہو. تم سے پہلے کے لوگ ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تقدیر میں اپنے عقل لڑائی تھی اور شریعت سے استفادہ نہیں کیا تھا.
تو آج کے درس کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقدیر پر ایمان لے آنے والوں سے بنائیں، اور اس باب میں جتنے شبہات ہیں ان تمام شبہات سے ہمیں بچائیں، اور ہمیں اپنے عباد اللہ المومنین میں لکھ دیں، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دیں، برائی سے ہمیں بچائیں، اور ہم سب کو آخر میں دوبارہ کہتا ہوں اپنی جنتوں میں اس طرح جمع فرمائیں جس طرح آج ہمیں اس مجلس میں جمع فرمائی ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم انه كان غفارا۔